سری نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج ہمارے لائیو شو لائیو ود عزیز خان میں یوم مئی کے پس منظر اور آنے والے واقعات کے لیے ایک اساس بنانے کے لیے ہم نے شہر کے دانشوروں اور نمائندہ مزدور رہنماؤں کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عوامی ورکر پارٹی کے صدر سرائے کی وسیب سے تعلق فرحت عباس خان، ان کے ساتھ MH تقی ہیں، پرانے سیاسی امور پر دسترس رکھتے ہیں، تاریخ سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور تیسری شخصیت کامریڈ یامین ہے جو اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ انہوں نے مختلف ادوار میں ورکر کے طور پر، سیاسی رہنما کے طور پر ہمیشہ فکر کی شمع فروزاں کی۔ میں ان سب کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 مئی 2021 ہے۔ یہ کون سا دن آپ منا رہے ہیں یوم مئی کے حوالے سے؟ میں بڑا مشکور ہوں آپ کے چینل کا، آپ کے ڈائریکٹر کا، آپ کے پروڈیوسر کا، اور آپ کا، آپ میرے گرینہ دوست ہیں۔ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ آج دنیا بھر میں 1 مئی کا دن منایا جا رہا ہے جی، کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری عالمی برادری جو ہے وہ اس دن کو مزدوروں کے دن کے حوالے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور یہ دن اپنی ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ جی، آج کے دن 1886 امریکہ کا شہر شکاگو، جہاں صنعت ابھی ترقی کر رہی تھی اور صنعتی مزدور کے حق اوقات کار اور حالت کار برترین تھے، جہاں مزدوروں کو صرف زندہ رہنے کے لیے خوراک مہیا کی جاتی تھی جی، اور ان کے کوئی اوقات کار خانصاب مقرر نہیں تھے۔ ان کو صرف اتنا وقفہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں، کھانا کھائیں اور کچھ دیر آرام کریں اور پھر واپس ڈیوٹی پہ آتے، اور معاوضہ بھی ان کو اتنا ملتا تھا کہ ان کے جسم اور جان کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ اس وقت کے محنت کشوں نے، کوئی اس وقت ان کی پولیٹیکل اسٹرگل نہیں تھی، صرف مزدوروں کی اپنی ہی انجمن کی اسٹرگل تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، جن میں سب سے اہم مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے کم از کم اوقات کار تعین کیے جی، اور یہ ان کی پرامن جدوجہد تھی۔ صحیح۔ شکاگو کے شہر میں جو مزدوروں کے جلوس نکلے وہ بالکل پرامن تھے، اور ان کا مین مطالبہ یہ تھا کہ ان کے اوقات کار مہیا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ خواتین جو محنت کش تھیں اور جو مزدور تھیں ان کو مزدوری آج کی طرح اس وقت بھی کام ملتی تھی۔ صحیح۔ اور ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان خواتین کو مردوں کے مطابق مزدوری دی جائے۔ یہ مزدوروں کی بہت بڑی جدوجہد ہے، جس کو ہم آج منا رہے ہیں، آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس حالات میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جب پوری دنیا ایک انتہائی انسانیت کش وبا کے اندر مبتلا ہے، انسان جو ہے اس وبا کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور خاص کر غریب طبقہ اور محنت کش طبقہ اور مزدور طبقہ اس وبا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے ماحول میں، جیسے آپ نے فرمایا، اس حالات میں یوم مئی کا جلوس نکالنا یا ریلی نکالنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہمارے کامریڈ دوست نے چند گھنٹے پہلے چوک نمبر شہر ملتان میں بھی اس قسم کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کا یہ عالمی دن جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ محنت کش طبقہ جب تک اپنے اندر شعوری جدوجہد نہیں کرتا اور ایک تحریک اور ایک منظم تنظیم کے حوالے سے اس ملک کے حکمرانوں کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ پاکستان کی 95% آبادی جو ہے وہ بھوک اور ننگ کا شکار ہے۔ لیکن آپ نے کبھی محنت کش طبقہ کو، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس ملک کو پیداوار دیتا ہے، جو اس ملک میں فیکٹریاں چلاتا ہے، کارخانے چلاتا ہے، دفاتر چلاتا ہے، اس کے حالات کی طرف کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں۔ لیکن بات کرنا آج اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم صرف یوم مئی کا حوالہ دے کے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو آج بھی مزدوروں کو ایک قطار میں کھڑی کرتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ 50 سال مزدور کے جد و جہد کے حوالے سے کیسے گزارے،
اور مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کا کیا تعلق؟ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. پاکستان میں سیاسی ورکر کی جو زندگی ہے وہ انتہائی کٹھن رہی ہے. صحیح. اور خاص طور پر اس ورکر کی جو ایک نظریاتی ورکر رہا. صحیح بات. پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں رہیں انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ اس طریقے سے ادا نہیں کیا جیسا کہ بورژوا جمہوریت میں سیاسی پارٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. کبھی بھی انہوں نے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے یہ خطرہ رہا کہ اگر عوام کو ایجوکیٹ کیا گیا تو یہ یقیناً پھر سوال پوچھیں گے کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ نظام کیا ہے. آج 74 سال کے بعد بھی ہماری زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. غربت کیا ہے، بھوک کیا ہے، یہ ایک ہی طبقے کی مسلسل حکومت کیا ہے، یہ بجٹ کا کیا ہے اور بجٹ کا 70% کہاں جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سوالات جنم لیں گے، انہوں نے کبھی بھی وہ کردار ادا نہیں کیا. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا پہلو ہے وہ اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی، اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی جو کہ اس ملک میں اکنامکس کے حوالے سے، متبادل معیشت کے حوالے سے کام کر رہی تھی، تو ہم نے اس میں کام کیا کہ ایک متبادل معیشت کا نام دے رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس وقت پیپلز پارٹی آئی اور انہوں نے باقاعدہ سوشلزم کا نام دیا تو ہم نے اس میں شرکت کی کہ متبادل نظام جو ہے سرمایہ داری کے مقابلے میں وہ یہی سوشلزم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے آنے کے بعد معراج محمد خان کے ساتھ کیا حشر کیا، اور پھر انہی کے دور میں جون 73 میں جو لانڈھی میں 300 مزدوروں کو قتل عام کیا، تو معلوم ہوا کہ طبقاتی سطح پر لیڈر اس سرمایہ دارانہ سسٹم میں سوشلزم کی بات تو کرتا ہے لیکن اس کو نفاذ نہیں کر سکتا. جبکہ آج کے دن جس کا ہم یوم مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ جو محنت کشوں نے وہاں پر سفید جھنڈے کو اپنے خون سے سرخ کیا تھا، اس کے تھرو ایک پیغام یہ آیا کہ جب تک محنت کش کی حکومت اس ملک پر قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہیں کے وہیں رہیں. آج ہم دیکھتے ہیں تبدیلی کے نام پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آٹا بازار سے غائب ہے، چینی بازار سے غائب ہے، مہنگائی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں جی گھبرانا نہیں ہے. تو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کا سفر جو ہے وہ ہمیں ایک اس طرح کا سفر، ترقی معکوس کا سفر نظر آتا ہے، وہ ریورس سفر نظر آتا ہے کہ اس میں آگے کی طرف نہیں بڑھا جا رہا. یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے اور یہ سامنے کی بات ہے کہ ان 74 سالہ دور میں چاہے وہ ملٹری کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں رہی ہیں، ہوا کیا؟ غریب کے ساتھ کیا ہوا؟ ملک مقروض ہوتا گیا، اور اس قرضے کو کس کے سر پر ڈالا گیا؟ وہ میرے اور آپ کے سر پہ ڈالا گیا کہ ہم ادا کریں وہ قرضہ. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اس دور میں لازم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ بات کریں کہ یہ سرمایہ دار طبقہ، یہ فیوڈل جاگیردار طبقہ جو ہے اس ملک میں نہ حقیقی جمہوریت آنے دے گا اور نہ ہی عوامی مسائل کو حل کرے گا. یہ ملک کو مزید مقروض کرتے جائیں گے، اپنا پیسہ باہر جمع کراتے رہیں گے اور وقت آنے پر یہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے. تقی صاحب آپ نے بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں، اس گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن آپ ہی کے پہلو میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے خاموشی سے ایک جد و جہد کا اور مزدور کا جو سفر تھا وہ طے کرتا رہا. کامریڈ یامین، سب سے پہلے تو میں دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. زندگی کے مختلف ادوار میں آپ ایسے ہی مجھے گم گشتہ منزلوں کے مسافروں کی طرح ملتے رہے. قانونی ٹیکسٹائل مل کے جنرل سیکریٹری تھے. آمریت کے دن تھے، اسلام کے نام پر لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے کہ لوگ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کر سکے، داد و فریاد نہ کر سکے. آپ کو یاد ہوگا، ذرا اس بات کو میرے ساتھ ڈسکس کیجیے کہ وہ کون سے ایام تھے جب مزدوروں کی جد و جہد کا ایک لمحہ آیا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو ملتان تشریف لائی. سب سے پہلے تو جناب عزیز خان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ
रहनुमा के तौर पर साथ साथ रहे। जितनी भी मजदूर जद्दोजहद हमने की है उसमें इनकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रही। और मजदूर के मुल्तान के मजदूरों को आज भी याद है कि अजीज़ खान जब रहनुमा थे सियासी हवाले से मजदूरों के, तो वो अब मेरा तो ताल्लुक़ खैर उनसे अभी जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से ज़िंदगी तक कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ये ताल्लुक़ वाबस्ता रहेगा। रहा ये कि भी मजदूर के हवाले से कि कॉलोनी टेक्सटाइल में 2 जनवरी 1978 को जो साने हुआ, वो सियासी मजदूर तहरीक का स्याह बदतरीन दिन था तारीख़ में कि शिकागो में भी सीधी गोली से इतने मजदूर नहीं शहीद हुए जितने के कॉलोनी टेक्सटाइल में हुए। और उस वक्त ज़िया आमरीत का अरूज था। ज़िया आमरीत के दौर में मैं वो जो है वाक़या रोनमा हुआ। बजाय सरकारी रिहाइश के कॉलोनी टेक्सटाइल के मिल की 25 नंबर कोठी आज भी कैंट में मारूफ है, उसमें वो रिहाइश पजीर थे, उनके फैमिली टर्म्स थे। और जब गोली मारने के बाद हमने बड़ी कोशिश की कि FIR का इंदराज हो, ज़ियाउल हक ने इंदराज नहीं होने दिया और आज तक उस FIR का इंदराज ना हो सका। उसमें मज़दूरों को उल्टा कोड़े लगे, 2 मज़दूरों को, वसीम मोहम्मद को, दूसरों को, और हालात इतने बदतरीन हुए कि आज भी ट्रेड यूनियन का नाम लेते हुए लोग जो है ना ट्रेड यूनियन रहनुमा खाइफ होते हैं कि हम कोई जद्दोजहद की बात ना करें। तो गुजारिश ये है कि 1886 के जो मजदूर हमें दर्स देते हैं वो था कि जद्दोजहद करें। उसके बाद भुट्टो दौर में भी सियासी मजदूर जद्दोजहद होती रही, लेकिन ज़िया दौर ने ऐसा करश किया मजदूर तहरीकों को कि जो ना मजदूर लीडर थे वो या तो ज़ेरे ज़मीन हो गए या फिर वो अदाकार बन गए, सनतकार के, सरमायादार के। और आज जो है वो अशराफिया के नाम से मजदूरों का खून चूसने में पेश है सनतकार के साथ, सरमायादार के साथ। कामरेड साहब, बात आपसे करूँगा लेकिन फरहत भाई को दोबारा ज़हमत कलाम दूंगा। ये शेर मुझे याद आ रहा है, ये उस वक्त भी तकसीम यही थी, सिपरा उसकी सारी खुशबू मिल मालिक ले जाता है, मैं लोहे की नाव से पैदा जो कस्तूरी करता हूँ। और ये शेर भी कि ए रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ली, दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है। तो आज आपको जब मैं इस हालत में देख रहा हूँ कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे वो पुराने ज़ख्म, वो जो मेरी ऐसे निकाह दिल में अब यूँ तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, कितने ख्याल मेरे नज़रों के सामने हैं। मैं अगली बात करूँगा, लेकिन फरहत अब्बास खान मुझे ये बताइए, अब टर्मिनोलॉजी से हट के ज़रा बात कर लीजिए, आप क्या समझते हैं? एक दिन है, बाकी लोगों ने मना लिया, हमने भी मना लिया, हम भी चंद लोग झंडे लेके प्रेस क्लब के सामने खड़े हो गए, तो क्या ये जद्दोजहद इसी तरह से खाक का ढेर बनती जाएगी या इसमें से कोई चिंगारी दोबारा पैदा होगी? हम पे तनकीद करें, ज़रूर करें, हमें गलतियाँ होंगी। जो इंसान काम करता है, जो सियासत में दाखिल होता है, उससे गलतियाँ भी हो जाती हैं। सही बात। तो आप आए मैदान में, आप आके संभालें। तो हम इसको कंसोलिडेट करते हैं सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में जो स्ट्रगल हो रही है, जो मजदूरों की है, जो क्लर्कों की है, जो LHVs की है, जो डॉक्टर्स की है, जो वकला की है, जो बैंक मुलाजमीन की है, हम ये चाहते हैं वो कंसोलिडेट हो। रोम के हवाले से ये मई 3रा महीना हुआ करता, ये एक फिक्री बात है और फिर मैं इस बात को करके आप ही की तरफ आऊँगा। 3रा महीना हुआ करता था, रोमी इसे 3रा महीना मई को करार देते थे और ये असल में मई आया, मई नहीं था, मई आया थी, देवी के नाम से यह महीना रखा गया जो मुश्तरी की माँ थी। अब ये एक तरतीब थी, एक नज़रिया था, उनकी खुशियाँ, मेले ठेले, ये सारी रिवायात लोग मौसमों से जोड़ के खुशी महसूस करना चाहते थे। असल बात में ये करना, 1886 का वाक़या कई बाद में आया है, लेकिन उससे पहले लोग खुश रहा करते थे, अलाव रोशन करते थे, रात को जो थोड़ा बहुत दाना अनाज उनको मिलता था, ये तो साम्राज्य हाथों ने जब उनके हिस्से का अनाज उनसे छीना तो एक फिक्र। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जमात का, मैं खुद मंटो साहब से मिला भी हूँ,
میں آپ کی جماعت میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کام کیا ہے، بنیادی کام کیا ہے. تو کیا آپ اس ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کہیں عوامی اعتبار سے ان تقریبات کا کوئی راہ متعین کریں تاکہ لوگ خوش بھی رہا کریں، ملا بھی کریں اور تحریک کو اس انداز سے ہم آگے بڑھائیں؟ تو ذرا اس حوالے سے گفتگو کی. جی، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں شعر ہی سناؤں گا. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. ہمارا ایک نظریاتی تعلق ہے، ہمارا ایک فکری تعلق ہے، وہ قصر گردیزی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ملک عطا اللہ جیسے کہ آپ نے نام گنوایا. تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. اب رہا آپ کے سوال کا دوسرا پہلو، اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے پہلے گفتگو کے پہلے حصے میں رہا، کہ جمہوریت کا جو وہ بھونڈا تصور تھا جی یہاں پر وہ بھی نہیں رہا. صحیح. ہم نے فیض کو مقید کیا، ہم نے اس کی آواز کو مقید کیا، ہم نے اسے ریڈیو پر بین کیا، ہم نے ایسی کسی آواز کو اٹھنے ہی نہیں دیا. ہمارے سامنے فراز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ بیتی، احمد ندیم قاسمی کے ساتھ کیا کچھ بیتی. صرف شاعری کی حد تک وہ لوگ کوئی عملی کمیونسٹ نہیں تھے، وہ لوگ کوئی عملی انقلابی نہیں تھے بہت زیادہ. یعنی انہوں نے صرف ایک بات کی تھی، شاعری کی صورت میں بات کی تھی. لیکن ہماری جو ایک اشرافیہ یا ہمارا جو ایک مقتدر طبقہ تھا، اسے وہ چیزیں بھی پسند نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ بالکل پابندی لگائی، اور اس طرح کی کوئی آواز جو ہے وہ عوام میں جانے ہی نہیں تھی. تو اس طرح سے سوال کا جو دوسرا حصہ بن رہا ہے آپ کا، کہ جس میں جو آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ جی ہم اس کو کس طرح سے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. صحیح. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، صحیح. کوئی آپ کو انعام نہیں ملتا. آپ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں اس میں. سرمایہ داری کے جو حمایتی ہیں ان سے آپ گالیاں بھی کھاتے ہیں، ان سے آپ فتوے بھی لیتے ہیں، ان سے آپ جناب علی سماجی بائیکاٹ بھی حاصل کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے مختلف قسموں کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ جی ان کی باتیں نہ سنو، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس نظام کو رد کرتے ہیں، اس نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک محنت کشوں کی بات کرتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں جو آپ کے سوال کا مین پوائنٹ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. جی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وقت اور حالات جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، زندگی ویسے ویسے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اس کے مسائل ویسے ویسے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ انسان ہی ہے جو کہ ان کو صحیح کرے گا، اور وہ آگے بڑھیں گے، وہ جدوجہد کریں گے. ہمیشہ محنت کشی سڑکوں پر آیا ہے، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس وہ ہمیشہ پناہ کی تلاش میں رہی ہے. لیکن جس محنت کش طبقے کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سڑکوں پر آیا ہے، اور اس نے اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، اس نے قربانیاں بھی دی ہیں اس ملک کے لیے. اور لیکن اس ملک کو چلانے میں سب سے مین ہاتھ بھی اسی طبقے، محنت کش طبقے کا ہے. ہمارا سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ صرف ایک کارخانہ لگا کے وہ سمجھتا ہے کہ جی پیسہ بھی میرا ہے اور سارا کچھ میرا. کہاں سے اس کا ہوتا ہے؟ وہ سارا کچھ محنت کش کا دیا ہوا ہے. آپ نے ملک کو اتنا مقروض کیا ہوا ہے، اب اس کا قرضہ اتار کون رہا ہے؟ آپ اور میں اتار رہے ہیں، وہ نہیں اتار رہا، وہ تو لوٹ کے اپنی جدادیں بنا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہم مایوس نہیں ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اور اتنی آسانی سے مطلب ہے کہ، لیکن وقت اور حالات جو ہیں وہ موافق ہیں، وہ جا رہے ہیں بڑی تیز. اب کورونا ہے، کورونا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت رشین ویکسین کی انڈیا میں قیمت جو ہے وہ 500 روپے ہے، اور ہمارے یہاں 8,500 روپے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح منافع کس لیے؟ اچھا، جبکہ ہم میزائلوں کے اوپر کتنا لگا دیتے ہیں. ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن اس ملک کے محنت کشوں کے لیے ہم آکسیجن پیدا کرنے سے بھی معذور ہیں. صحیح بات. ہمارا وہ بھی مطلب ہے کہ بند ہے. اب یہاں پر ویکسینیشن کے لیے لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، آکسیجن سلنڈرز کے لیے لوگ بھاگے. بھائی ایٹمی قوت ہیں آپ،
لیکن آپ نے یہاں کے عوام کو تو بھوکا مار صحیح دیا، بات۔ یہاں کے عوام کو تو فاقوں سے مار دیا، آپ نے غربت سے مار دیا، بیماری، آپ نے تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دی، صحت جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دیا، سارا کچھ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص کلاس جو ہے وہ تو ان چیزوں سے افادہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن آپ اور میں تو مجبور ہیں، صحیح بات۔ بھوک مرنے پر، بیماری سے مرنے پر ہمیں آزادی ہے۔ تو ہم اس سسٹم کو پوری طرح سے رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ کے سوال کا آخری حصہ تھا کہ اس کے لیے ہم ہر لمحے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر ذی شعور انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے ملک کے حالات کو کہ ان 74 سالوں میں آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ملک کو 2 لخت آپ لوگوں نے کر دیا، اچھا ملک کے تمام وسائل جو ہیں ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں آ گئے، بھوک اور غربت ہم لوگوں کے پاس آ گئی، تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ یہ سوچنا پڑے گا، اور ہر شخص سوچ رہا ہے، اور نتیجتاً ہماری جدوجہد جو وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور یقیناً آنے والے وقت کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ آنے والا وقت ہی ہمارا ہے، ہمارے پاس کھونے کے لیے ہماری زنجیروں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تقی صاحب بڑی فکر انگیز باتیں کی آپ نے۔ یقیناً وقت اب ایک ایسے نقطۂ معکوس پر آ چکا ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے فرمایا کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کامریڈ یامین، میں آپ سے ایک مختصر یہ پوچھنا چاہوں گا، عوامی ورکرز پارٹی فکری اعتبار سے ایک بڑی پارٹی ہے، میرا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، انہوں نے بھارت اور شہر میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے، میرے لیے خوش آئند بات ہے۔ آپ بتائیں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام کیسے ترتیب دینا چاہتے ہیں جیسے ری اویکننگ ہو سکے، ہم لوگوں کو جوڑ سکے، اکٹھا کر سکے؟ وہ عوامی ورکر پارٹی ملتان کی حد تک، کیونکہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، اس لیے ہم یہاں مظاہرے بھی مزدور مسائل پہ ان سے گفت و شنید بھی ان کے لیے جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے انہیں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں سیاسی تربیت بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی طرف راغب ہوں۔ یہ عوامی ورکر پارٹی کا بنیادی مقصد ہے۔ آج جو ہمارے سے پہلو تہی کرتا ہے وہ لیبر لیڈر جو ہے، ٹریڈ یونس جو ہے، وہ بھاگتا ہے کہ کیونکہ وہ آج سرمایہ دار کا ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور اسی لیے ہم اپنی سیاسی زبان میں انہیں اشرافیہ مزدور لیڈر کہتے ہیں۔ وہ عزیز خان جیسے لیبر لیڈر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، یا ہمارے جو اکابرین تھے ان جیسے رہنما کے طور پہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر رہے، بلکہ وہ ٹاؤٹی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے رولز اور ریگولیشن سے قطع نظر ہم ایک ہیں، ہمارا دل ساتھ دھڑکتا ہے، ہم نے مزدوروں کے عالمی دن کو ایک حوالہ بنا کے آگے لے کر چلنا ہے۔ میں آپ سے اجازت کا خواہاں ہوں، ان اشعار کے ساتھ عزیز احمد خان آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ صبح ہونی چاہیے اور رات ڈھلنی چاہیے، لیکن اس کے واسطے تحریک چلنی چاہیے۔ واہ اس طرح تو شاد ہی ہو جائیں گے سب آزاد تیرے، زندہ رہنے کے لیے کروٹ بدلنی چاہیے۔ اور آج ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کروٹ بدلیں گے، اور 1 مئی کو، یوم مئی کو ایک نیا حوالہ بنا کے آگے چلیں گے، تاکہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان پر زندگی آسان ہو جائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزیز نگر کے پروگرام لائیو وتھ عزیز خان میں ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ اللہ نے